اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک چھوٹی سی تحصیل میں علی پور میں ایک بہت بڑا جلسہ، ریکارڈ توڑ جلسہ، اور ایسا جلسہ کہ خان صاحب بھی جب آئے تو انہوں نے پبلک سے معذرت کی اور کہا کہ میں لیٹ ہو گیا، اور پبلک شام سے ادھر ویٹ کر رہی تھی خان صاحب کا۔ اور دوسری طرف مریم نواز اور حمزہ شہباز وہ بھی جلسے کر رہے ہیں جہاں پہ پورے حکومتی وسائل کا استعمال کیا جا رہا ہے، جہاں پٹواری استعمال ہو رہے ہیں، پولیس استعمال ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر لوگوں کو اٹھا کر لایا جا رہا ہے، مگر عوام کا رجحان پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے۔ عوام کا جھکاؤ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے۔ کبھی بارشوں میں جلسے ہوتے ہیں، کبھی کھیتوں میں سے لوگ کیچڑ میں سے گزر کر آ کر جلسے کر رہے ہیں، اور ریکارڈ توڑ جلسے کیے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا پورا فوکس اس ضمنی الیکشن کی طرف ہے، جو کہ خدشہ یہ ہے کہ جہاں پہ حکومتی وسائل استعمال کیے جائیں گے اور امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ بے بہا قسم کی دھاندلی کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ دھاندلی اس قدر کی جائے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھاندلی، اب اس دھاندلی سے گزارا نہیں ہوگا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو اس ضمنی الیکشن میں ہرانے کے لیے بہت بڑے دھاندلا ہوگا۔ مگر میڈیا کے جو رپورٹر ادھر رپورٹنگ کر رہے ہیں، جو دونوں جلسوں کو کور کرتے ہیں، ان کے مطابق ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ ایک سائڈ پر 80% لوگ ہیں اور ایک سائڈ پر 20% لوگ ہیں۔ 80% اور کا مقابلہ 20% سے ہے، مگر پنجاب گورنمنٹ یا وفاقی گورنمنٹ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے وہ دھاندلی سے یہ الیکشن جیتنے کی کوشش کرے گی۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس میں بھرپور کردار ادا کرنے کا خدشہ ہے۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کسی طرح بھی یہ الیکشن جو ہے وہ اس امپورٹڈ حکومت کو جتوایا جائے۔ یہ امپورٹڈ حکومت پورا زور لگائے گی دھاندلی کا، مگر دھاندلی سے گزارا نہیں ہوگا۔ 21ویں صدی میں ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور میڈیا اتنا فاسٹ ہے، اور ہر جگہ پہ کوریج ہو سکتی ہے۔ ہر بندے کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے، وہ کہیں بھی فوٹیج بنا سکتا ہے۔ کیا کرے گی یہ امپورٹڈ گورنمنٹ؟ کیسے دھاندلی کرے گی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اگر یہ خدا نخواستہ دھاندلی کرتی ہے اور الیکشن کو یہ اس قسم کا الیکشن کرتی ہے کہ الیکشن کسی طرح بھی جیتا جائے، تو اس کے لیے بہت سے سوالیہ نشان کھڑے ہوں گے۔ اس کے لیے دھاندلی کرے گی امپورٹڈ حکومت، اور اس کی زد میں آئیں گے، عوام کے غم و غصے میں آئیں گے ہمارے ادارے۔ عوام جو ہے وہ آگے ہی بہت تنگ آ چکی ہے اس دھاندلی اور اس امپورٹڈ حکومت سے۔ اور چونکہ آپ جلسے بھی دیکھ رہے ہیں جہاں پہ عوام اتنی بڑی تعداد میں عمران خان کو دیکھنے آ رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف جس کا جھکاؤ ہے، مگر ایک سائڈ پہ جو حمزہ شہباز اور مریم نواز جو جلسے کر رہی ہے، وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح جلسے کیے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے ضلعوں میں لوگوں کو اٹھا کر لایا جا رہا ہے، مگر پھر بھی وہ کامیاب جلسے اور عوام کی توجہ نہیں پا رہے، اور ان کی طرف عوام کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور اگر اب بھی یہ امپورٹڈ حکومت کسی بھی طرح دھاندلی کرنے میں کامیاب ہوئی تو اس میں عوام جو ہے وہ بہت غم و غصے کا شکار ہے، اور عوام جو ہے وہ اداروں کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ادارے اس میں اس کا شکار ہو سکتے ہیں، جو کہ بہت ہی معیوب اور بہت ہی غلط بات ہے۔ اداروں کو چاہیے کہ ٹرانسپیرنٹ، صاف اور شفاف الیکشن کروائیں جس طرح بھی ہو۔ اور اس کے علاوہ میرے خیال میں جہاں تک جو یہ سنیریو چل رہا ہے، جیسے کہ یہ کمپین لانچ ہو رہی ہے، جیسے کمپین ہو رہی ہے، اور جہاں پر عوام کا رجحان 80% لوگوں کا رجحان پی ٹی آئی کی طرف ہے، تو وہاں پر نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت، یہ 13 جماعتیں جو مل کر الیکشن لڑ رہی ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ بھی 2 سیٹیں جیت سکیں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک مثالی گورنمنٹ کے لیے، اگر ایک مثالی حکمران ہو، ایک مثالی حکومت ہو، اس کے لیے 3 چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1 دفاع کا نظام، نمبر 2 عوام کو خوراک دینے کا نظام، اور نمبر 3 پہ جو آتا ہے وہ حکمرانوں پر عوام کا اعتماد ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اگر اس میں تینوں میں سے کوئی ایک چیز نکال دی جائے تو کون سی ایسی 2 چیزیں ہوں گی جس پر حکومت چل سکتی ہے؟ تو کہا گیا کہ دفاع کو نکال دیا جائے تو حکومت پھر بھی چل جاتی ہے۔ اور اگر پھر پوچھا گیا کہ اگر ان 2 میں سے بھی کسی ایک کو نکال دیا جائے تو کون سی ایسی چیز ہے جس پر عوام سیٹسفائیڈ ہوتی ہے اور حکومت چل سکتی ہے؟ تو پھر کہا گیا کہ اگر خوراک کو بھی ہٹا دیا جائے تو پھر بھی ایک حکمران، ایک جس پر عوام کا اعتماد ہو، وہ اگر لے کر چلے قوم کو، اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے،
تو پھر بھی وہ ہر قسم کی مشکل سے لڑ کر آگے بڑھ سکتی ہے، وہ قوم ایک عظیم قوم بن سکتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ حکمرانوں پر سے قوم کا اعتماد اٹھ جائے تو وہ قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی، ملک دیوالیہ ہو جایا کرتے ہیں اور ملک نیچے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، جیسا کہ یہ ایک سینیریو، جیسا کہ عوام کا رجحان اور عوام نکلتی ہے، اور جیسا جہاں پہ نواز شریف کی طرف جب نواز شریف جاتا ہے باہر نکلتا ہے، وہ یو کے میں رہ کر باہر نہیں نکل سکتا، سلیمان شہباز باہر نہیں نکل سکتا، لوگ نکلتے ہیں اور ان کو چور ڈاکو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں احسن اقبال جب نکلا ایک میک ڈونلڈ میں گیا تو ادھر بھی لوگوں نے اس کو چور ڈاکو پتہ نہیں کیا کچھ کہا، اور بعد میں انہوں نے ان سے جا کر معافی تلافی کر لی، یا جس طرح ان سے کی کروائی گئی، حالانکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر کوئی پریشر نہیں ہے، ہم اپنی خود معافی کر رہے ہیں یا خود معافی مانگ رہے ہیں۔ مگر جہاں تک عام آدمی کا تعلق ہے، ایک عام آدمی کی سوچ ہے، انہیں بھی پتہ ہے کہ جو کچھ چل رہا ہے، یہ پولیس سٹیٹ اور بنانا سٹیٹ جو بنی ہوئی ہے، کیسے ان پر پریشر نہیں ہوگا، کیسے وہ ایک دم سے ایک دن پہلے اگر وہ بلنٹلی اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ چور ڈکیت اور پتہ نہیں بلا بلا کیا کچھ کہہ رہے ہیں، اور ایک ہی دم پہ وہ آ کر وہ معافی مانگ رہے ہیں، ظاہر ہے ان پر کوئی نہ کوئی پریشر تو ہوگا۔ جہاں پر یہ غنڈہ گردی ہو رہی ہے اور عوام کو پیسا جا رہا ہے مہنگائی میں، بے روزگاری میں، تو یہ سب کچھ تو ہوگا۔ عمران خان نے آج کے جلسے میں یہ کہا کہ اس ملک میں 2 ڈاکو جو ہے وہ برجمان ہے بڑے عرصے سے، ایک زرداری اور دوسرا شریف خاندان، جو اس قوم کا اربوں خربوں روپیہ لے کر وہ باہر نکل گئے ہیں اور پیسہ اٹھا کر باہر لے گئے ہیں، اور خود امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور عوام جو ہے وہ مقروض ہو گئی ہے، ملک کو مقروض کر دیا انہوں نے۔ بالکل ایسے ہی حمزہ شہباز نے 36 روپے انڈے کا ریٹ بڑھایا، کیونکہ اس کے کنٹرول شیڈ ہیں، اس کا کام ہے یہ، اور اس نے آتے ہی اپنے بزنس کو دیکھا، اس نے عوام کو نہیں دیکھا اور انڈے کا ریٹ تک بڑھا دیا۔ عمران خان نے کہا کہ 33% جو ہے وہ مہنگائی مزید بڑھی ہے، اور جو چیف الیکشن کمیشن ہے، جیسے وہ ایک الیکشن جو ہونے جا رہا ہے وہ مریم کے اور حمزہ کے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ عمران خان نے آج خطاب میں یہ بھی کہا کہ بجلی جو ہے وہ 35 روپے یونٹ کر دیا گیا ہے، اور گیس جو ہے وہ 45% تک بڑھا دی گئی ہے۔ عام آدمی جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اور یہ 2 خاندان جو ہیں وہ کھربوں پتی ہو گئے ہیں، ان کے پیسے میں، ان کی دولت میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور عوام پستی جا رہی ہے۔ ٹیکس پیئر جو ہے، جو ٹیکس دیتے ہیں، جو غریب آدمی ہے وہ نیچے سے نیچے جاتا جا رہا ہے، ایک مڈل کلاس اور لوور کلاس ختم ہو گیا ہے، وہ نیچے ڈاؤن جا رہا ہے، اور یہ لوگ جو 2 خاندان ہیں اسپیشلی، یہ اوپر جا رہے ہیں، ان کے پیسے میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس ملک کا سسٹم جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے، جو مرضی کریں، ایک جنگل کا قانون بنا ہوا ہے پاکستان میں۔ اور دوسری سائڈ پر دیکھا جائے تو کراچی جو ہے، سندھ جو ہے، وہ پچھلے 14 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی ادھر حکمرانی کر رہی ہے۔ حالیہ بارشوں میں اس کا کیا حال ہوا آپ سب کے سامنے ہے۔ 2020 میں تقریباً 223 ملی لیٹر بارش ہوئی اور وہ ڈوب گیا، اور اس دفعہ 106 ملی لیٹر بارش ہوئی اور کراچی پھر ڈوب گیا۔ لوگوں کو لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے، لوگ بیچارے بدحال ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ 14 سال سے پیپلز پارٹی ادھر حکمرانی کر رہی ہے، مگر انہوں نے اگر بارش ہو تو وہ کس طرح اس کو کور کریں، کس طرح بچا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر آ کر فرماتے ہیں تو ان کے دماغ میں تو صرف یہی آتا ہے کہ جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے، اور جب کم بارش ہوتا ہے تو پانی کم آتا ہے، بس اس سے زیادہ ان کا کوئی منطق نہیں ہے۔ یہی وہ کہیں گے، اور شاید آئندہ فیوچر میں بھی ان کا یہی منطق ہے، اور وہ یہی کہیں گے کہ بارش کم آتا ہے تو پانی کم آتا ہے، بارش زیادہ آتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس قوم کو اب سوچنا چاہیے، اور قوم سوچ چکی ہے، قوم فیصلہ کر چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں جب پچھلی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، اور عثمان بزدار تھے وزیر اعلیٰ پنجاب، تو اس نے لاہور میں انڈر گراؤنڈ ٹینک بنوائے۔ انڈر گراؤنڈ ٹینک بنوانے کا یہ فائدہ ہوا کہ جب بارشیں زیادہ ہوتی تھیں تو پانی وہ زیر زمین جاتا تھا اور ان ٹینکس میں جا کر سٹور ہو جاتا تھا، اس لیے سڑکوں پر اتنا مسئلہ نہیں بنتا تھا اور پانی کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ مگر اس سے پہلے جب آپ نے دیکھا بارشیں ہوتی تھی تو شہباز شریف، جو آج امپورٹڈ گورنمنٹ کے پی ایم ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان ہیں، وہ کیا کرتے تھے، لانگ بوٹ پہنتے تھے اور میڈیا کو کہتے تھے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک فوٹیج بناؤ تاکہ میرے پاؤں بھی آئیں، لانگ بوٹ بھی آئیں، اور وہ ادھر کھڑے ہو کر کارروائیاں ڈالتے تھے۔
یہ وہ کرتے تھے. اور آج کل جو ان کے صاحبزادے ہیں حمزہ شہباز, وہ یہ کر رہے ہیں, وہ بھی لانگ بوٹ پہن کر چلے جاتے ہیں اور یہی کر رہے ہیں. حالانکہ پانی اب اس حد تک نہیں کھڑا ہوتا, کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے وہ جو زیر زمین ٹینک بنائے تھے, پانی اس میں سٹور ہو جاتا ہے اور اب بھی لاہور کی کافی بچت ہے. اور دوسری سائڈ پہ کراچی کے جو حالات ہیں, 14 سال سے جو گورنمنٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی, وہاں پہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اس دفعہ بھی جب یہ قربانی کی عید ہوئی تو علائشیں پڑی ہوئی سڑکوں کے اوپر علائشیں, اوجریاں اور پتہ نہیں کیا کتنا گند بلا ادھر پڑا رہا. بارشوں کا پانی بھی پڑا رہا, لوگوں کا لاکھوں کا نقصان ہوا. مگر اس حکومت نے 14 سال میں صرف پانی کی نکاسی کا ایک نظام نہیں بنا سکے. یہ کیا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ. اب چونکہ بے روزگاری, مہنگائی, لاقانونیت انتہا تک پہنچی ہوئی ہے اور ملک جو ہے وہ ایک خطرناک حد تک بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. اور اب سارے کا سارا خان صاحب جو دیکھ رہے ہیں وہ سارا ان کا فوکس اس ضمنی الیکشن میں ہے. اگر پی ٹی آئی یہ ضمنی الیکشن جیت جاتی ہے تو پھر اس امپورٹڈ حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ ان کی نہ کسی صوبے میں گورنمنٹ رہتی ہے اور پنجاب بھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اور یہ جو امپورٹڈ پی ایم ہے, یہ جو شہباز شریف ہے, یہ صرف اور صرف اسلام آباد کا وزیر اعظم بن کر رہ جائے گا. تو پھر ان کا جواز ہی نہیں بنتا کہ وہ اس ملک پر حکومت کریں. ہماری دعا ہے کہ پاکستان کو اللہ پاک ایک خوشحال ملک بنائے اور ایک ایماندار لیڈر اس کو دے, اس قوم کا سوچے جو پاکستان کے مستقبل کا سوچے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.